کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ یا سورہ کوثر ہے یا سورہ الفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورہ 3 آیتیں ہیں اس سورہ کی، اور سورہ کوثر کی بھی 3 آیتیں، یعنی قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر یا سورہ الفتح، اور قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ البقرہ۔ مگر یہ کس نے کہا ہے کہ جو بڑا نظر آئے اسے عظیم مانو، جو چھوٹا نظر آئے اسے حقیر مانو۔ خبردار کسی کو فٹوں سے نہ ناپیے گا، انسان کی حیثیت انچی ٹیپوں سے نہیں ناپی جاتی۔ لمبے قد والا معتبر نہیں ہوتا اور چھوٹے قد والا حقیر نہیں ہوتا۔ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ اینک بدلنے کی جگہ، یہ مجلس اعزا، یہ دید بدلنے کی جگہ، یہاں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہاں جو آ کے بیٹھتا ہے وہ چشمے سر سے نہیں دیکھتا، چشمے جان سے دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ یہاں بیٹھنے والوں کا انداز رویت ہی کچھ اور ہے، یہاں بیٹھنے والوں کا معیار اور کسوٹی کچھ اور ہے۔ خبردار کسی کو مہنگے کپڑوں میں اور مہنگی گاڑی میں اور بڑے گھر میں دیکھ کر اسے بڑا نہ سمجھیے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ جی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے کپڑوں میں کلف لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ خود بھی ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔ اللہ گردن کلف لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو اپنی ذات کی نفی کرے اسے حسینی کہا جاتا ہے۔ میں مٹانے کا بہترین ذریعہ مجلس سزائے حسین، 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آئے گا مگر بیٹھے گا فرش پر، اسی کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا، اس کا 200 گاڑیاں اس کی فیکٹری میں، ایک ڈرائیور، ان 200 ڈرائیوروں میں سے ایک ڈرائیور کودتا پھاندتا آیا، اپنے فیکٹری کے مالک کے آگے آ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھتے بیٹھتے اس کی لات بھی اس کو لگ گئی۔ یہ مالک جو تھا یہ مڑ کر دیکھنے لگا، آخر یہ کون ہے جو میرے آگے آ کے بیٹھا ہے؟ جب غور سے دیکھا تو اسی کا ڈرائیور تھا۔ سوچنے لگا اسے کچھ کہے، حسین نے ذہن میں خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرا عزادار ہے۔ یہ دید کہاں تبدیل ہوتی ہے؟ یہ دید جہاں تبدیل ہوتی ہے اسے فرش اعضا کہتے ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا کہ موذی ہے، حملہ کرے گا، کیا کروں؟ آگے جاؤں پیچھے ہٹوں، کیا کروں؟ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کے قصے سناتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا سانپ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ یہ جگہ دید بدلنے کی جگہ ہے۔ میں اور آپ اس وقت ایک کیفیت میں ہیں، ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں، اور ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں لباس کے معنی ہے دھوکہ۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ ہے۔ لباس عربی کا لفظ ہے اور لباس کا کے 2 معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی دھوکے کے ہیں۔ جی ابلیس کو بھی اسی لیے ابلیس کہتے ہیں۔ التباس، ملتبس ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ شادی کے موقع پر اگر لڑکی والوں کو بتا دیا جائے کہ لڑکا جو ہے وہ PhD ہے، بعد میں معلوم ہوا میٹرک فیل ہے، تو یہ جو دھوکہ دیا گیا ہے اسے التباس کہا جاتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ شادی خود بخود ختم ہو سکتی ہے۔ یہ دھوکہ، التباس، لباس۔ میں اور آپ جس کیفیت میں ہیں، ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں، اور لباس یعنی دھوکہ، فریب۔ جی اب میرے مولا علی کا جملہ سنیے۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ما لبس علیہ ولا لبس، ما لبست علیہ ولا لبس نفسی۔ آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ تو یہ جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ فرش اعضا، یہ امام بارگاہ، یہ مجلس، یہ حسینی مدرسہ بھی ہے اور حسینی شفاخانہ بھی ہے۔ ایک صاحب مجھے جہاز میں ملے، مجھ سے کہنے لگے آپ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ اتنی عزاداری کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، یہ سارا خرچہ آپ ایک جگہ پیسے جمع کریں، 1 سال محرم نہ کریں، 1 سال عزاداری نہ کریں، اور ساری عزاداری کا پیسہ جمع کر کے ایک ہاسپٹل بنا دیجئے، پوری دنیا کے مریض یہاں علاج کروانے آئیں گے، ہاسپٹل کا نام بھی امام حسین پہ رکھ دیں۔ دوسرے صاحب کہنے لگے کہ ایک بہت بڑی عالمی یونیورسٹی بنا دیجئے، ان پیسوں سے آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں عزاداری پر۔ تو میں نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور میں نے کہا تم نے نہ بیماریوں کی دوا سمجھی ہے، نہ تعلیم کا حل جانا ہے۔ ہم جو امام بارگاہ بناتے ہیں وہ شفاخانہ بھی ہے، وہ عالمی یونیورسٹی بھی ہے۔ یہاں بیٹھنے والا تعلیم لینے بھی آتا ہے اور شفا لینے بھی آتا ہے۔
اس سے اچھا نظام تعلیم نہیں ہو سکتا کہ مجلس اعظم میں عالم دین بھی بیٹھا ہو، ڈاکٹر بھی بیٹھا ہو، انجینئر بھی بیٹھا ہو، وکیل بھی بیٹھا ہو، قانون دان بھی بیٹھا ہو، چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہو، ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہو، ٹماٹر کا ٹھیلا چھوڑ کر آ کر بیٹھنے والا ہو۔ ایسا نظام تعلیم اور کہاں ہوگا کہ جہاں آنے کے لیے لوگ جوتیاں اتار کے آتے ہوں، جی، جہاں بیٹھنے کے لیے وضو کر کے بیٹھتے ہو، جہاں سیکھنے کا جذبہ لے کر آئے ہیں، جہاں پیسے دے کر تعلیم نہ دی جاتی ہو بلکہ شوق اور دل سے لوگ آ کر بیٹھتے ہوں۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، یہ صرف نظام تعلیم نہیں ہے بلکہ نظام تربیت بھی ہے۔ ہم اور آپ فرش پہ جوتیاں اتار کر آئے نا، جوتیاں۔ میرے مولا علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، بتاؤں مولا علی نے جوتیوں کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا۔ ہم اپنی دنیا اتار کر آئے، ہم کچھ بھی ہوں گے یہاں حسین کے فقیر ہیں، تو اپنی دنیا چھوڑ کر آئے نا۔ اس لیے کہ مولا جوتیاں جب بنا رہے تھے تو ابن عباس نے کہا تھا مولا حاکم شام کو کچھ دن رہنے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا مولا کوئی نہیں خریدے گا، اتنے بند لگ چکے ہیں کہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ علی نے دنیا کو جوتی بولا ہے، تو ہم امام بارگاہ میں جب آتے ہیں تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں، یعنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ جی، میں میری جو رہائش ہے وہ باب العلم کے اندر ہے، نارتھ ناظم آباد میں۔ مسجد کے صحن میں دو لڑکے لڑ رہے تھے آپس میں، میں دور سے انہیں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو ایک دوسرے پہ چڑھائی کر رہا تھا اور ایک جس کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا وہ خاموش ہو کر بار بار یہ کہہ رہا تھا خاموش رہ کر کہ باہر نکل تو بتاؤں۔ ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے بدتمیزی کر رہا تھا اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا باہر نکل تو بتاؤں۔ میں قریب آیا، میں نے کہا بھائی تم باہر نکل کے کیا بتاؤ گے؟ کہنے لگے مولانا یہ امام بارگاہ یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ فکر، یہ سوچ کہ امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہم اتار کر آئیں، دنیا ہم چھوڑ کر آئیں، ہم اپنی ذات کی نفی کر کے فرش اعضاء پر بیٹھیں، تو اس سے بہتر کوئی نظام تعلیم ہوگا؟ اس سے اچھا کوئی نظام تربیت ہوگا؟ یہ تو نظام تعلیم و تربیت ہے فرش اعضاء امام حسین کا۔ نظام شفا جاننا ہے، یہاں کتنی شفا ملتی ہے اور کیسی شفا ملتی ہے؟ دنیا کی کون سی بیماری ہے جس کی شفا حسین کے تبرک میں نہ ہو؟ بھائی اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ خدا کے لیے اپنے رویوں کو تبدیل کیجئے، نیاز خود بنائی اور خود کھا لی، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ کارنامہ تو یہ ہے کہ انہیں کھلاؤ جو کھا نہیں رہے۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے دوستوں میں جو نیاز نہیں کھاتے نا، ان تک بھی نیاز پہنچانی ہے۔ اگر ایک دفعہ لوٹا دی نا اس نے تو پریشان نہ ہوئیے گا، دوبارہ بھیجیے گا۔ دوسری دفعہ لوٹا دے پھر آپ ناراض نہ ہو اسے، پھر تیسری دفعہ بھیجیے، اس لیے کہ یہ مسئلہ آپ کا اور اس کا نہیں ہے، اس کا اور حسین کا ہے۔ آپ اور میں تو نوکر ہیں نا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور جب ہم امام حسین کی نیاز اسے تیسری دفعہ بھیجیں گے، میرا یقین ہے، تجربہ آپ کیجئے گا، میں تجربہ کر چکا ہوں، میرا یقین ہے کہ چوتھی دفعہ اب وہ نیاز بھیجے گا آپ کو کہ تم ہی نیاز کرتے ہو کیا؟ ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ یقین جانیے ان تمام اصول اور قاعدے قوانین جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بنا کر دیے ہیں، اس میں حکمت ہے، دانائی ہے، اس میں انتہائی سمجھداری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید تبدیل کرنے کی جگہ ہے۔ مجھے اپنے رویے تبدیل کرنے ہیں، مجھے اپنے طریقے تبدیل کرنے ہیں، اور جو طریقے صحیح ہیں ان پہ قائم رہنا ہے۔ عزاداری کو سنتی انداز سے، رسم و رواج کے انداز سے چلانا ہے۔ توجہ ہے، عزاداری میں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں عزاداری دی ہے اسے لے کے چلنا ہے، اور الحمدللہ اسی طرح سے آپ چل رہے ہیں بہت اچھے انداز سے۔ اب تو نتیجہ لینے کا دور ہے، یہ صدی ویسے ہی تشیع کی صدی ہے، یہ صدی ویسے ہی کامیابی کی صدی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی سپر پاور شمار کیے جاتے ہیں نا، ان کے برابر میں شیعت بیٹھی ہے۔ یعنی آج پوچھا جاتا ہے کہ فلاں ملک کیا چاہتا ہے، فلاں ملک کیا کہتا ہے، تو کہا جاتا ہے شیعہ کیا بولتا ہے۔ یہ جو آپ نے مسلسل جنازے اٹھائے، یہ جو مسلسل آپ نے ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو کر زندگی گزاری، آپ نے اپنے بدنوں کو تو قربان کیا مگر علم کو گرنے نہیں دیا۔ یہ کوئی کم کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں بہت عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا مجھے کچھ تمیزی بیان میں ایسا کچھ کہنے دیجیے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے ہم نے سخت مراحل کو گزارا ہے، اور آج نتیجہ لینے کا وقت، اور مسلسل ہم نتائج کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو کل رات کو بھی سانحہ پیش آیا، یہ دشمن کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دشمن ناکام ہوا ہے، دشمن ناکام ہوا ہے، پینٹاگون نے مان لیا ہے کہ ہم نے کیا یہ۔ اور یاد رہے کہ ہمارا جب آج کا مالک اشتر ایسا ہے تو پھر علی کا مالک اشتر کیسا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات۔ تو عزیزوں، میں بحث یہ کر رہا تھا، بات یہ کر رہا تھا کہ سورہ بہت چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا اور مختصر سورہ کوثر،
جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے. قرآن کی حفاظت جس کی مرہون منت ہے اسے کوثر کہا جاتا ہے. اللہ کے کام بھی بڑے نرالے ہیں. بندوں کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں بڑا فرق ہے. بندوں کے کام کبھی باکمال نہیں ہوتے, اللہ کا کام کبھی ناقص نہیں رہتا. بندوں کے کام کبھی پورے نہیں ہوتے, اللہ کا کام کبھی ناتمام اور ختم نہیں ہوتا. خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تھکے تو نہیں ہے. خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا نا. اگر اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل میں ہاتھی بھیج دیے ہوتے تو ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا نا. اللہ نے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے ہاتھی نہیں بھیجے, ابابیل, نحیف و ناتوان پرندہ جو میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے. دشمن کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ اسے اگنور کریں, نظر انداز کریں, اس کو نظر انداز کر کے ذلیل کریں. دشمن کو تسلیم کرنا پہلی شکست ہے, دشمن کو نظر انداز کرنا پہلی کامیابی ہے. توجہ ہے. اگر اللہ, پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے بھائی. میں اپنے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو تعداد میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں مجلس, جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا تکفیری نعروں سے, کافر کافر کے نعروں سے, وہ ہمارے دشمن نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. جی, ہم سے دشمنی کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. مولا علی کے سامنے جنگ صفین میں ایک شخص آ گیا, علی کی تلوار کو دیکھ کر کپڑے اتارنے لگا. مولا نے منہ موڑ کر فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے جو علی اس پہ تلوار چلائے. علی سے لڑنے کے لیے کوئی مرد آئے, تلوار پڑھے محمد آ. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے بھائی. یہ جن لوگوں نے یہ باتیں کی, یہ نعرے لگائی, ہمارے تو ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان پائیں. ہم پر تو اگر کوئی غور کر لے تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے. ہمارے تو یہ رسم و رواج پر یہ غور, اس ممبر پر اگر کوئی مقالہ لکھے تو پی ایچ ڈی ہولڈر ہو جائے. یہ علم ایسے ہی کیوں سجا ہوا ہے, یہ تابوت ایسے ہی کیوں بنتے ہیں, یہ ذریعہ ایسے کیوں بنتی ہیں, یہ پنجے کے ڈیزائن, جی ہمارے امام بارگاہوں کے ڈیزائن, انداز, طریقے. جی ابھی یہاں پر بھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے, یہ بیٹھنے کا انداز, یہ مرثیے کا انداز, یہ نوحے کا انداز. خود پاکستان میں 1000 سے زیادہ ماتم کے طریقے ہیں. جی پوری دنیا میں ہزاروں طریقے ہیں ماتم کرنے کے. تم ابھی ماتم پر ہی غور کرو گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. ہمارا انداز, ہمارے طریقے, ہمیں جس انداز سے اہل بیت نے مصروف کیا ہے, جس انداز سے اہل بیت نے اپنی تحریک کا حصہ ہمیں بنایا ہے, اس پر اگر کوئی غور کر لے تو وہ ماہر جو ہے وہ سماجیات ہو جائے. جوان گرامی, دشمن نہ مانیے کسی کو اپنا, کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. بے وقوف دشمن, اس پہ بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. دشمن کو ہوشیار ہونا چاہیے. ہمارا دشمن پاکستان میں بے وقوف, اور اس کی بے وقوفی کی دلیل دوں آپ کو, وہ ہمیں مار کر مسترب ہے, ہم مر کے مطمئن ہیں. اس سے بڑھ کر دشمن کی بے وقوفی ہوگی. دشمن کی بے وقوفی کی ایک اور دلیل دوں, وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے, ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں. بدن کو تو مرنا ہے, بدن تو بہرحال مرے گا. کون سی چیز ہے جو زندہ رہے گی, وہ ہے نظریہ. اور تشیع کا نظریہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے. یہ صدی تشیع کی صدی ہے. مجھے ایک جملہ کہنی تھی, یہ تشیع فاطمہ زہرا کی صدی ہے. محمد وآل محمد صلوات. توجہ کر رہے ہیں آپ. لہذا ہم اس جس مکتب میں, جس مسلک میں, جس سوچ, جس نظریے سے حامل ہیں, اس پہ ہم مطمئن ہیں. کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مگر ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. جی. میں ایک رسانے پر تھا, میرے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے, وہ بات آئی مولا علی کے فضائل کی. مجھ سے کہنے لگے آپ تو سال بھر مجلس سے پڑھتے ہیں, میں کچھ علی کی شان میں کہہ دوں. تو میں نے کہا جی میرا وقت بھی آپ کو ہوا, آپ ہی فرمائیں جو فرمانا ہے. تو انہوں نے بڑے اچھے جملے ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک جملہ انہوں نے فرمایا, دیوبندی عالم تھے, انہوں نے فرمایا خبردار اہل بیت کے برابر میں لا کے کسی کو نہ بٹھانا. توجہ, بڑا حسین جملہ ہے. فرمانے لگے اہل بیت کے برابر میں کسی کو لا کے نہ بٹھانا, اس لیے کہ اہل بیت کے بچے کے پاس جنت کی اونرشپ ہے. میں نے کہا مولانا جملہ تو بہت بڑا کہہ دیا, میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. جیسے اہل بیت کے بچے کے پاس جنت کی اونرشپ ہے, ایسے ایک جملہ اور ہدیہ کر دیتا ہوں. دنیا کے, اسلام کے, جی مسلمانوں کے معتبر ترین لوگ اپنی